إن الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے آج ہم نے اس تیسرے گروہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں قوم کسالی یراؤون الناس کے الفاظ اتارے ہیں کہ نمازیوں میں سے ایسے نمازی بھی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ان کو بوجھ لگتی ہے اور وہ مرے ہوئے بددل طریقے سے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں نہیں سزا میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور یراؤون الناس، اور ان کا مقصد دکھاوا اور ریاکاری ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بھولا بسرا مسلمان اس کو امپریس کیا جائے اور جب وہ اس پر اعتبار کر لے اور پھر اس کو وہاں سے نقصان پہنچائے اور ایسا نقصان پہنچائے کہ اس کی اگلی نسل بھی یاد رکھے، ایسی ریاکاری اور اس کے پیچھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی سنگین حدیث ہے، بس یہ سنی ہوگی آپ نے پہلے بھی، آج سمجھنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سوال پوچھا اور حدیث لمبی ہے، مختصر ختم کرتے ہیں اس کو۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، یہاں میں رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جہنم میں سب سے پہلے کون ڈالا جائے گا؟ آپ لوگ اپنی اپنے علم، اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا فرعون کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، ہمیں لگتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں وہ ڈالا جائے گا۔ کوئی کہے گا نہیں، عمر بن حشام کہ جس کا نام ہی رب نے ابو جہل ڈال دیا، جس نے ناک میں دم کر رکھا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، ہمیں لگتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے وہ جائے گا۔ پھر کوئی کہیں گے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے ابی لہب کا نام لے کر قیامت تک کے لیے اس کے ہاتھ توڑنے کی وعید سنائی ہے، ہمیں لگتا ہے سب سے پہلے جہنم میں یہ جائے گا۔ کچھ پڑھے لکھے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی، ہمیں لگتا ہے کہ ہلاکو خان یا چنگیز خان کے جن لوگوں نے عام لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے مینار در مینار کھڑے کیے، جنہوں نے لاکھ لوگوں کے سر 3 دنوں میں اتارے، ہمیں لگتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہ جائیں گے۔ یہ ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے جواب دیں گے۔ یہ جواب دیتے دیتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ چکرا کے نیچے گر گئے تھے۔ فرمایا کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ جہنم میں سب سے پہلے شہید ڈالا جائے گا، نمبر 2 پہ عالم ڈالا جائے گا، نمبر 3 پر خرچ کرنے والا سخی ڈالا جائے گا۔ جس طرح ابھی آپ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، وہ شخص بھی ابو ہریرہ کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ، کہ شہید کہ جس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، رب اس کو جنت میں اس کا مقام پہلے دکھاتا ہے کہ رب نے کہا اس کو مردہ نہیں کہنا، شہادت کی توہین ہے، تو کہتا ہے سب سے پہلے جہنم میں شہید جائے گا۔ عالم کہ جو زمین پر نہیں چلتا، رب کی رحمت کے فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے ڈالتے ہیں، تو اے ابو ہریرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے یہ جائے گا۔ خرچ کرنے والا کہ جو سیدھے ہاتھ سے ایسے خرچ کرے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تمام انسانیت قیامت کے دن دھوپ میں کھڑی ہوگی، ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے کے جائے گا۔ ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے یہ جائیں گے۔ پھر ذرا جواب سن کر بات ختم کرتے ہیں، دعا کریں مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے یہ جواب۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ابو ہریرہ نے اس کو جواب دیا، سن تو لو کون سا شہید ہے، کون سا عالم ہے، کون سا سخی ہے۔ ان تینوں کو رب
اپنی بارگاہ میں سامنے کھڑا کر کے سیدھا کوسچن پوچھے گا. اب اس کا شہید کا جواب سنیں. کہے گا اے اللہ ساری زندگی لڑا، تیرے لیے لڑا، تیرے راستے میں لڑا، اس وقت تک لڑا کہ خون کا آخری قطرہ تک بہہ گیا. اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. عالم کہے گا ساری زندگی علم سیکھا، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی، جوتیاں ختم ہوگی، پاؤں چھل گئے، پیاس بھوک کا خیال نہیں، تیرے لیے اے اللہ علم سیکھا. رب کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. سخی کہے گا میں نے اللہ تیرے لیے خرچ کیا، تیرے مال کو اتنا خرچ کیا کہ خرچ کرتے کرتے مر گیا. اللہ کہے گا کذبتا، تم تینوں جھوٹ بولتے. تم تینوں نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں. اے شہید تو نے اس لیے شہادت دی، اپنے آپ کا خون اس لیے بہایا کہ لوگ تیری تعریف کریں. تو جا، جیسی تیری نیت تھے تیرے مرنے کے بعد ہم نے تیرے تذکرے پتہ نہیں کتنے سالوں تک رکھ دیے. تو نے میری رضا کے لیے خون نہیں بہایا، تو نے لوگوں کی رضا دکھاوے کے لیے خون بہایا. عالم تو نے میرے لیے علم نہیں سیکھا، تو نے تو یہ سیکھا کہ لوگ جھک جھک کر سلام کریں، تیرے آگے ہاتھ جھکائیں اور تیری بڑائی کرتے رہیں. جا، جب تک تو زندہ رہا لوگوں کو تیرے آگے جھکتے ہی رہے. تیرے مرنے کے بعد تیری سمادھیاں بھی بنا دی گئی، عرصے دراز تک تیرے نام بھی رکھ دیے. خرچ کرنے والے کو بھی یہ جواب دے گا اور مالک کو آواز دے گی کہ مالک سب سے پہلے ان تینوں کو پکڑو اور اس سے جہنم میں ڈالو. یعنی آخری بات جو سمجھ آئی، ابو جہل اینڈ کمپنی، فرعون اینڈ کمپنی، یہ رب بعد میں جہنم میں ڈالے گا. سب سے پہلے ریاکار دکھاوا کرنے والے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، حدیث کا متن ہے جس کو اردو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. ریاکاری یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو سب سے پہلے جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. یعنی اللہ کی نگاہ میں کفار یہود و نصارہ سے بھی بدترین ہے وہ انسان جو ریاکاری میں عبادات کو کرتے ہیں. اور اسی طرح جو اگر ریاکاری میں نماز پڑھے، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا اور ریاکاری کو شرک اصغر سے تشبیہ دی ہے. اور شرک کرنے والے کے لیے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا رب نے اس کا جنت میں داخلہ حرام کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ کرے جی، سمجھ عطا فرما دے. جو عبادت کی توفیق رب نے دی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کو خالص کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، تبھی اس کے بہت بڑے اجر ہیں جو میری اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہیں. لیکن ریاکاری کا ایک ذرہ بھی ہے نا تو 180 ڈگری رزلٹ ہے. بہت ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو ریاکار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، جو سنا اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری اصلاحیں فرما دے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.